اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لفظ رب جو خالق کائنات کی صفات میں سے ایک صفت ہے، اس کے 5 معنی ہیں۔ ان معنی پہ تھوڑا تھوڑا میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ خالق کائنات ہمیں حقیقی سمجھ عطا فرمائے۔ میرا یہ یقین ہے کہ اگر ہم لفظ رب کو حقیقی طور پہ اگر ہم اس کے معنی کو سمجھ لیں، اس کے مفہوم کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں، تو یہ ہمیں خالق کائنات کی عبادت کی طرف لے کے جاتا ہے، اور یہ ہمیں دعوت فکر دے رہا ہے۔ یہ جو خالق کائنات کا صفاتی نام ہے کہ آؤ وہ تمہارا رب ہے، جو تمہارا مالک بھی ہے، جو تمہارا سید بھی ہے، جو تمہارا منعم، مربی اور قائم بھی ہے۔ آئیں ایک ایک معنی پہ اگر غور کریں تو عبادت کرنا بندہ مومن کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ تو خالق کائنات نے اس صفت کا، لفظ رب کا ذکر اس لیے کیا کہ اس سے تعلق بنتا ہے، رشتہ بنتا ہے، قربت ہوتی ہے۔ تو خالق کائنات نے یہ اپنا نام استعمال کیا، اپنی صفت کو ذکر کیا۔ تو اس کا جو پہلا معنی ہے عربی میں، اس کا پہلا معنی ہے سید، مالک اور سید۔ مالک بھی بادشاہ کو کہتے ہیں اور سید بھی بادشاہت کے معنی میں آتا ہے۔ تو عموماً یہ بھی فرق بیان کیا گیا کہ مالک یہ ایک ایک جز کی ملکیت پہ، ایک ایک جز کی بادشاہت پہ یہ اطلاق ہوتا ہے اس کا، اور جو سید کی جو بادشاہی ہے، سید کا معنی جو بادشاہی ہے، یہ جو اجتماعی گروہوں پہ بادشاہت، ہر شے پہ الگ الگ نہیں بلکہ ان کی اجتماعیت پہ جو بادشاہت ہو اس کو سید کہتے ہیں۔ تو دونوں قریب المعنی ہیں۔ تو خالق کائنات نے فرمایا کہ تم نے جو حمد کرنی ہے، جو صبح، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کے وقت جو تم نے الحمدللہ کہہ کے اللہ کی حمد کرنی ہے، یہ وہ اللہ ہے جو تمہارا مالک ہے، جو تمہارا سید بادشاہ ہے۔ یعنی وہ بادشاہ ہے تمہاری آنکھوں کا بھی بادشاہ، تمہارے کانوں کا بھی بادشاہ، تمہارے زبانوں کا، تمہارے ہاتھ پاؤں کا، صبح و شام جن نعمتوں سے تم نفع اور فائدہ اٹھاتے ہو، فرمایا کہ ہر نعمت کا وہ بادشاہ ہے، اور ہر صلاحیت اور قابلیت کا وہ بادشاہ ہے۔ تو اگر تم اس معنی میں لفظ رب کو سمجھو گے تو خالق کائنات کی عبادت کرنا، اس کی حمد کرنا تمہارے لیے آسان ہو جائے گا۔ اور تیسرا اس کا جو معنی ہے، مالک سید کے بعد تیسرا معنی لفظ رب کا وہ ہے المنعم۔ منعم نعمت سے ہے۔ المنعم وہ ایسا منعم ہے، منعم کہتے ہیں نعمتیں دینے والا، انعامات دینے والا، انعامات کرنے والا۔ وہ منعم کہ جس کی لگاتار نعمتیں ہر وقت ہمیں مل رہی ہیں، جس کے احسانات صبح و شام ہم دیکھ رہے ہیں۔ اگر انسان ایک اس جہت سے اپنے رب کو دیکھے تو وہ ایسا منعم ہے۔ کوئی ایک گھڑی دکھائیں کہ جس گھڑی اللہ کا انعام ہم پہ نہ ہو رہا۔ یہ جو سانسوں کی مالا ہے، یہ جو ہماری سانسیں چل رہی ہیں، یہ سانسیں لگاتار ایک انعامات کا سلسلہ ہے۔ جن آنکھوں سے ہم صبح و شام اور ہر وقت دیکھ رہے ہیں جائز ناجائز چیزوں کو، یہ اس منعم کی عطا کردہ نعمت ہے۔ جس زبان کو ہم صبح و شام استعمال کرتے ہیں، یہ اسی منعم کی عطا کردہ زبان ہے۔ جن کانوں کی سماعت کو ہم صبح و شام استعمال کر کے ہم مختلف کلام سنتے ہیں، مختلف گفتگو سنتے ہیں، ہم مختلف آوازیں سنتے ہیں، یہ ساری آوازیں سننا یہ لگاتار اس منعم کے انعامات کا ایک سلسلہ ہے۔ حتیٰ کہ الغرض آپ ہر نعمت کو دیکھتے چلے جائیں۔ کھانے کی نعمتیں ہیں، پینے کی نعمتیں ہیں،
محسوسات کرنے کے ہیں، بہت سے انعامات، بہت سے احسانات، بہت سی کرم نوازیاں ہیں، یہ لگاتار ایک سلسلہ ہے۔ تو لگاتار اس کی ان نعمتوں سے فائدہ اٹھانا ہے، اور فجر کے وقت 4 مرتبہ اس کو کہنا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ ظہر کے وقت کم از کم اگر نوافل کو چھوڑ بھی دیں، 4 سنتوں میں اور 4 فرضوں میں اور 2 سنتوں میں یہ 10 مرتبہ، اور نفل بھی ملائیں تو 12 مرتبہ الحمدللہ رب العالمین کہنا ہمارے اوپر لازم ہے۔ عصر کا وقت ہو، سنت ترک بھی کر دیں، غیر مقدس سنتیں، پھر بھی 4 مرتبہ اس کی حمد کرنا ہمارے اوپر لازم ہے۔ مغرب اور عشاء کو بھی ایسے لے لیں تو یہ اللہ کی حمد کرنا آسان ہو جاتا ہے، چونکہ صبح 4 مرتبہ الحمدللہ کہنا فرض ہے، اور یہ فرض جب آپ کہتے ہیں تو پھر اس کے بعد ظہر تک اگر نہ بھی کہیں تو پھر بھی گزارا چل جاتا ہے۔ مگر خالق کائنات فرماتے ہیں لگاتار صبح سے لے کر ظہر تک تو نے میری ساری عطا کردہ نعمتوں کو استعمال کرنا ہے۔ ان نعمتوں کو استعمال صبح و شام کر، ہر وقت کر، لیکن جب میری عبادت کا وقت آئے، میری حمد کرنے کا وقت آئے، میری خوبیوں کا ذکر کرنے کا وقت آئے تو فرمایا کہ پھر جان چھڑا کے کہیں بھاگا نہ کر، میری بارگاہ میں آیا کر اور میری حمد کیا کر، تاکہ یہ نعمتوں کا سلسلہ لگاتار میں کرتا رہوں۔ المنعم کے اندر بہت گہرائی ہے، مگر اس کو یہاں ہی سمیٹ کے میں المربی کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ المربی یہ چوتھا معنی ہے۔ مربی مربی کا معنی ہے آہستہ آہستہ کسی چیز کو پروان چڑھانا، اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھتے ہوئے، اس کی ہر جہت کا خیال رکھتے ہوئے، اس کے صبح و شام اس کا خیال رکھتے ہوئے، ہر ساتھ ہر لمحے اس کا خیال رکھتے ہوئے کسی چیز کو پروان چڑھانے کو المربی کہتے ہیں۔ ہم بھی بہت سی چیزوں کو پروان چڑھاتے ہیں، اپنی اولاد کی تربیت، ہم اس کی اولاد کے مربی ہیں، مگر ہم اگر موازنہ کریں اس خالق کائنات کی مربی ہونے کے ساتھ، تو دنیا میں کوئی بھی ایسا مربی نہیں جیسا مربی ہمارا خالق کائنات ہے۔ اس نے ہمارا کتنا خیال رکھا ہے، اس نے ہماری خاطر ہماری پرورش اور تربیت کے لیے ڈیوٹی ماں باپ کی لگا دی ہے، اساتذہ کی صورت میں اور نبوت کی صورت میں انسانوں کی تربیت کے لیے اس نے ایسے ایسے مربی انعام کے طور پہ عطا فرمائے ہیں۔ تو سامعین، یہ ہم نے اس پہ غور کرنا ہے کہ وہ کیسا مربی ہے کہ جس نے ہماری تربیت کے لیے، ہمارے صبح و شام کے لیے، ہماری ضروریات کے لیے اس نے کون سی ایسی نعمتیں ہیں جو اس خالق کائنات نے ہمیں عطا نہیں کی۔ یہ سارے انعامات کا سلسلہ یہ خالق کائنات کا عطا کردہ ہے۔ ایسے ہی ایک لفظ ہے القائم۔ القائم ہر چیز کو قائم رکھنے والا اللہ ہے۔ وہ کیسا قائم ہے؟ اس نے جب سے سورج بنایا، جب سے چاند ستارے بنائے ہیں، اس وقت سے آج تک ان کی مرمت نہیں کی۔ ہم جو بلڈنگ بناتے ہیں، جو تعمیرات کرتے ہیں، ان میں وہ باسی ہو جاتی ہیں، وہ پرانی ہو جاتی ہیں، وہ ناکارہ ہو جاتی ہیں، ان کو دوبارہ تعمیر کرنا پڑتا ہے، رنگ روغن کرنا پڑتا ہے۔ آج تک جو آسمان اس نے بنایا، ایک ستون دینے کی ضرورت نہیں پڑی، وہ ایسا قائم ہے۔ آج تک اس کی دی ہوئی روشنی اور لائٹ جو سورج کی صورت میں ہے اور چاند کی صورت میں ہے، آج تک دوبارہ اسے مرمت کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، وہ ایسا قائم ہے۔ ہمیں قائم رکھنے والا، زمین و آسمان کو قائم رکھنے والا ہے۔ لہٰذا اس جہت سے اگر رب کو سمجھا جائے تو اس کی عبادت کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ خالق کائنات ہمیں اپنی یوں بندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔